اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام رسالہ وظائف کے ناظرین کو السلام علیکم۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج لوح قرآنی کے ایک حرف الف لام میم جس کے 3 الفاظ ہیں کا ذکر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دنیا جہان کی میں نے آج یہ نہیں کہنا کہ بے روزگاری کے لیے، مشکلات کے لیے، پریشانیوں کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، میں صرف یہ کہوں گا کہ دنیا جہان کے کسی بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی مقصد ناممکن لگتا ہے تو اس کو ممکن بنانے کے لیے یہ عمل کافی ہے۔ آپ رب کعبہ کی رحمت و برکت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو الف لام میم کا یہ ذکر جس طریقے سے بتاؤں گا ایسے ہی کر لیجئے، کیونکہ اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اس کی نسبت صحابہ کرام سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار صحابہ کرام بہت غربت کا شکار تھے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھے۔ صحابی گھر آئے، بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے فرمایا کہ گھر کے تمام راشن اور معاملات ختم ہو چکے ہیں۔ صحابی مسجد میں گئے، 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھے، واپس آئے، بیوی سے پوچھا کوئی خیر و برکت آئی؟ بیوی نے فرمایا کہ ابھی تک کچھ نہیں۔ دوبارہ واپس مسجد میں گئے، جا کے پھر 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھے، واپس آئے، بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے پھر وہی جواب دیا کہ کوئی کھانے کا انتظام نہیں ہوا۔ دوبارہ واپس گئے، مسجد میں 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھ رہے تھے کہ وہاں بیوی کو خیال آیا کہ میں کیوں فارغ بیٹھی ہوئی ہوں، کچھ کر لیتی ہوں۔ کہتی میں نے بیٹھے بیٹھے آٹے کی چکی پیسنا شروع کر دی، یعنی گھمانا شروع کر دی۔ پتھروں کی چکی ہوا کرتی تھی پرانے دور میں۔ کہتے ہیں میں نے چکی کو گھمانا شروع کیا، آٹا نکلنا شروع ہو گیا۔ اتنا آٹا نکلا، اتنا نکلا کہ میں نے اپنے گھر کے برتن بھر لیے۔ صحابی 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھ کے گھر آئے، بیوی سے پوچھا کوئی خیر ملی؟ بیوی نے کہا کہ میں چکی پیس رہی ہوں، آٹا آ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، ہمارے پاس تو گندم بھی نہیں۔ جب گھر کی تمام چیزیں، تمام برتن بھر گئے آٹا نکال کے، تو انہوں نے دیکھا کہ دیکھیں تو صحیح یہ نکل کہاں سے رہا ہے۔ جب پتھر اٹھایا تو نیچے گندم کا ایک دانہ تھا۔ صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش ہو کر سارا معاملہ بتایا تو نبی کریم نے خوبصورت انداز سے جواب دیا کہ اللہ والے، اگر تم پتھر اٹھا کر گندم کا دانہ نہ نکالتے تو قیامت تک ساری زندگی آٹا نکلتا رہتا۔ اس لیے آج جو طریقہ، جو عمل بتاؤں گا بہت خاص ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے کسی بھی وقت پڑھ لینے ہیں، سوائے اس وقت کے جب سجدہ منع ہے۔ کسی بھی وقت 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ کافرون پڑھیں اور سلام پھیرتے ہی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، دنیا سے اپنے تعلق کو ختم کرتے ہوئے تصور میں اپنی مشکلات، پریشانیاں، مقاصد، حاجات، تمنا جن جن کے لیے آپ رب کعبہ سے رابطہ کر رہے ہیں کہ مولا کریم مجھ پر رحم فرما دے، نظر کرم فرما دے، تصور میں رب کے حضور پیش کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں۔ لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، جتنی حاجات ہے پیش کیجئے۔ وہ رب کعبہ پوری دنیا کا نظام چلانے والا رب ہے، اس کی رحمتوں، برکتوں، خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ جب آپ نے اپنی نیت کر لی، تصور میں تمام حاجات پیش کر دیں، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے الف لام میم کا ذکر شروع کرنا ہے۔ کرنی صرف ایک تسبیح ہے، طریقہ سن لیجئے۔
الف لام میم کی ایک تسبیح اس طریقے سے کرنی ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ایک بال الف لام میم کو پکار رہا ہو۔ آپ کے جسم میں موجود تمام اعضاء، تمام حصے، دل کی دھڑکن بھی الف لام میم کو پکار رہی ہو۔ رب عرش پہ بیٹھے فرشتوں سے پوچھے کہ کون ہے جو اتنی محبت، عقیدت، تڑپ کے ساتھ الف لام میم کا ذکر کر رہا ہے۔ بتاتا چلوں، لوح قرآنی میں یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جس سے راتوں رات بند تقدیر کے تالے کھل جاتے ہیں، بیٹیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں، بندشیں ختم ہو جاتی ہیں، کاروباری مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر بیٹی کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے، کوئی وسائل نہیں ہے تو وسائل آ جائیں گے، رشتے میں رکاوٹیں ہیں تو کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا، قرض میں ادائیگی نہیں ہو رہی تو غیب سے مدد آ جائے گی، بیرون ملک پھنس چکے ہیں تو کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جائے گا، مانگو تو صحیح۔ الف لام میم کی 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 101 مرتبہ جب آپ نے عقیدت و محبت کے ساتھ تڑپ کر پڑھ لیا نا، پڑھتے دوران جب آپ کے منہ سے الف لام میم نکلے تو آپ رب سے اپنی حاجت کے لیے ضد کریں، تصور میں ضد کریں کہ مولا کریم اس لوح قرآنی کے 3 الفاظ الف لام میم کی برکات سے میری اس حاجت کو پورا فرما، ضد کیجئے، التجا نہیں، ضد کیجئے رب سے، جس طرح ماں سے ضد کرتے ہیں۔ ماں رب کعبہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو رب سے کیوں نہیں ضد کی جا سکتی؟ سرکار غوث اعظم تو ہمیشہ ضد کر کر مانگا کرتے تھے، آپ بھی ضد کر کر مانگیں، انشاءاللہ ہر حاجت، ہر مقصد کے لیے کامیاب عمل ہے یہ۔ جیسے ہی 101 مرتبہ الف لام میم کا ذکر کر لیں، آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کرتے ہی ہاتھ اٹھا لیجئے، ہاتھ اٹھا کر جو مانگیں گے مقدر ہو جائے گا، غیب سے مدد آ جائے گی، مشکلات پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ یہ نبوی عمل ہے۔ اس کی نسبت محمد مصطفیٰ کے دور سے ہے، اس کی نسبت صحابہ اکرام سے ہے جنہوں نے ساری زندگی رب کو راضی کیا۔ آپ کو اللہ تعالی ہر حاجت، ہر مقصد سے نوازے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ شروع سے اینڈ تک، ابھی تک جتنی ترتیب، جیسے طریقہ جو بھی بتایا ہے ایسے ہی بالترتیب کریں۔ اس عمل کی ایک شرط ہے، وہ شرط ہے ماں باپ کی عزت کیجیے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے، ماں باپ کو پیار اور محبت کی نگاہ سے دیکھیے، وہ بڑھاپے میں ہے تو ان کی زیادہ شفقت اور عزت کیجیے تاکہ وہ رب سے دعا کریں اور آپ کی خیر مانگیں۔ اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔